بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقام طوا پر پہنچے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیا اور موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ جا اور فرعون کو دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گیا تو فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتلایا کہ اس نے ان کی پرورش کی ہے، مصری کو قتل کرنے کا طعنہ دیا اور آپ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان قائم مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تجھے اور تیرے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نہایت نرمی سے فرعون کو قائل کرتے رہے، لیکن فرعون اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاگل اور مجنون کہا اور رعایا سے بولا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ ایک دن بھرے دربار میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، وہ اژدہا بن گئی۔ پھر آپ نے ستارے کی طرح چمکتا ہوا ید بیضا دکھایا۔ یہ معجزات دیکھ کر درباری کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کر کے اس سے مقابلہ کرایا جائے، پھر ضرور یہ شکست کہا جائے گا۔ فرعون نے اسی وقت احکام جاری کر دیے۔ مقابلے کے لیے دربار کو خاص طور پر سجایا گیا، ہزاروں قندیلیں روشن کی گئی۔ مقابلے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، تم پہل کرو۔ جادوگروں نے اپنے رسیاں میدان میں ڈالے تو وہ سانپ بن گئی۔ اللہ تعالی نے وحی بھیجی، لا تخف ولا تحزن، اے موسیٰ خوف نہ کر اور غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی، اس لاٹھی نے اس لاٹھی سے اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر حقیقت حال جان کر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غیظ و غضب میں دھاڑتے ہوئے کہا، تم سب نے موسیٰ سے مل کر سازش کی ہے، تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا کو تسلیم کر لیا ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوا کر پھانسی کی سزا دے دی۔ فرعون کی سرکش اور ظلم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے ان پر جوئی مسلط کر دیے، کھانے پینے کی چیزوں میں مکھیاں پیدا ہو گئی، زمین میں جانوروں کو ہلاک کرنے والے کیڑے پیدا ہو گئے، غلہ اور اناج میں گھن لگ گیا، پانی میں مینڈکوں کی افزائش نسل ہو گئی، اتنے زیادہ مینڈک ہو گئے کہ انہوں نے پانی کو ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور پورے قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ تعاقب کیا اور بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ وحی نازل ہوئی، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہ بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر لاٹھی ماری، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے پیچھے اس راستے پر چل پڑے۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ غرق ہوتے وقت فرعون چیخنے لگا، میں موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لایا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کے جسم کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ لوگ دیکھے کہ متکبروں، سرکشوں اور خدا کے منکروں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی ممی آج بھی مصر کے عجائب خانہ میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ سمندر سے میں بھی فرعون کی ایک لاش نکلی ہے جو صحیح سالم حالت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ وادی سینا پہنچے۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ خوبصورت اور عالیشان مندروں کو دیکھ کر بنی اسرائیل کا سویا ہوا بت پرست کا جذبہ جاگ اٹھا اور کہنے لگے، موسیٰ ہم کو بھی ایسے معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے خدا کی ان نعمتوں کو فراموش کر دیا جن کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو؟ وادی سینا میں شدید گرمی تھی، بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے اللہ سے دعا کی، وحی نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مارا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قوم نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نہایت شیریں حلوہ من اتارا۔ دن کے وقت تیز ہوا کے ساتھ بٹیروں کے غول زمین پر اترے۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ کر بھونا اور کھایا، یہ سلوہ تھا۔ اسی طرح روزانہ من و سلوہ نازل ہوتا رہا۔ اب قوم نے تیسرا مطالبہ کیا کہ سایہ دار درختوں اور مکانات نہ ہونے کی وجہ سے ہم شدید گرمی سے پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل سائبان بن کر بنی اسرائیل کے سروں پر آ گئے، ہر وقت سایہ رہنے لگا۔ ناشکر قوم نے نیا مطالبہ یہ کیا، ہم روز ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ اے موسیٰ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلہ، کھیرا، مسور، لہسن اور پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے مطالبے سے رنجیدہ ہو کر فرمایا، تم بھی کس قدر ناشکر اور نادان ہو کہ ایک عمدہ چیز کو چھوڑ کر معمولی چیزیں مانگ رہے ہو۔ غذا کے نعمتوں کو ٹکرا کر اس کی ناشکری نہ کرو، اور اگر تم نئی چیزوں کو لیے اصرار ہے تو جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں تمہیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تمہیں شریعت دی جائے گی۔ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، میرے پیچھے گمراہی میں نہ پڑ جانا، میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، ہارون تمہارے پاس موجود ہے، یہ تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی مدت 1 ماہ تھی، لیکن بعد میں 10 دن بڑھا کر چلہ پورا کیا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مشاہدہ کی تاب نہ لا سکو گے، اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر پہاڑ نے تجلی کو برداشت کر لیا تو تم سوال کرنا۔ تجلی کا ظہور ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے برتری دی ہے اور چن لیا ہے، پس جو میں نے تجھ کو دیا ہے اس کو لے اور شکر گزار بن۔ اور ہم نے اس لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے، پس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کے وہ اس میں سے